السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 17 سے 20۔ مثلہم، مثال ان کی، مثلا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مثلو کا معنی ہے مثال، حالت بھی ہو سکتی ہے۔ مثال اسی چیز کی دی جاتی ہے نا جو ریزمبلنس کرتا ہے، جو چیز قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو مثال ہم ان کی، کن کی؟ منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے ابھی۔ کمثلی، کا کاف زبر کا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے مانند، یعنی کہ جب ہم کسی چیز کو جیسا کے بارے میں، اس جیسا، اس کی مانند، تو کاف زبر کا شروع میں لگایا جاتا ہے۔ جیسے آگے بھی آپ پڑھیں گے کأنما، کأنہم، کمثلی، تو یہ کا جو ہے یہ جیسا ہے، مثلی مثال، جیسے مثال، الذی اس شخص کی جو، یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول مطلب کنیکٹنگ ناؤن ہے۔ استوقدہ، جلائی۔ اب یہاں پر نا استوقدہ دو طرح کے معنوں میں آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ اس نے خود جلائی، دوسرا معنی آ رہا ہے جلوائی، یعنی کسی سے کہہ کر روشنی کے لیے، کسی سے کچھ کہہ کر روشنی جلوانا۔ اس کا روٹ ورڈ میں نے اوپر لکھ دیا واو قاف دال۔ پھر نارن، نارن کا روٹ ورڈ ہے نون واو را۔ یہ الف واو اور یا جو ہے نا یہ حروف علت ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو انٹرچینج کرتے ہیں، تو یہ اصل میں نور ہی تھا، تو نار جو ہے وہ نور سے ہی ہے۔ اور آگ ہے، اس کا معنی یہاں پر آگ ہے، یعنی کہ روشنی کے لیے جلوائی اس نے کچھ۔ فلما، پھر جب، فلما، پھر یا تو، اور لما کا معنی ہوتا ہے جب، صحیح۔ اضاءت، اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد یا واو، صحیح ہے، اور یہ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ضاد یا حمزہ۔ اضاءت یا ضیاء، ضیاء کر کا نام بھی ہوتا ہے نا، اس کا معنی روشنی ہوتا ہے۔ اضاءت، اس نے روشن کر دیا، کس نے روشن کر دیا؟ یہ ضمیر جو ہے نار کی طرف جا رہی ہے، یا عربی زبان میں نار جو ہے وہ مؤنث لی جاتی ہے۔ ہم جیسے آگ، ہمارے ہاں بھی جیسے آگ ہوتی ہے نا، ان کے ہاں بھی نار جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول اس کا، ما جو، اور حول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد، یعنی جو بھی اس کے ارد گرد ہے، اس کا، جس نے بھی کہا تھا کہ آگ جلاؤ، اس کا ماحول روشن کر دیا، تو کیا ہوا؟ ذہبا، ذہبا کا معنی ہوتا ہے ویسے تو جانا، لیکن اگر ذہبا کے ساتھ با بھی آ جائے، جیسے کہ آگے بنورہم کے ساتھ جو با زائد لگا ہوا ہے، تو اس کا معنی لے کے جانے والا ہو جاتا ہے۔ تو لے گیا، کیا لے گیا؟ کون لے گیا؟ اللہ، اللہ، جب اللہ کے اوپر پیش آئے گا تو اللہ فاعل ہے۔ اللہ لے گیا بنورہم، نور ان کا، صحیح ہے، نور ہم ان کا، وترکہم، ترک، تارا کاف، ترک چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا واو الگ سے ہے، واو کا معنی اور، ترک چھوڑ دیا، ہم انہیں، کیا چھوڑ دیا؟ کہاں چھوڑ دیا؟ فی ظلماتن، اندھیروں میں، ظلماتن ظلمت کی جمع ہے، اور لام میم جو ہے ظلم، یہ اس کا مادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کیا قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیروں کی مانند آئے گا، تو وہ اسی لیے ظلمت، ظلم، یہ سب ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں۔ لا یبصرون، نہیں، یا جو آ رہا ہے یہاں پہ پیش کے ساتھ، اس کا معنی وہ ہے، اور واو نون آخر میں جو آ رہا ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور بچ گیا کیا درمیان میں؟ باسین، باسعد را بصر، بصر وہ دیکھ نہیں سکتے، بصر بصارت ہوتی ہے نا، بصر، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے، یعنی کہ جب وہ اندھیرے میں رہ گئے تو اب وہ نہیں دیکھ پا رہے۔ سمن، سمن جو ہے وہ اسم کی جمع ہے، بہرے ہیں، ابکم کی جمع بکمن، گونگے ہیں، عمیون، عامہ کی جمع عمیون، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، رجا، رجع رجوع کرنا، ہم کہتے ہیں نا رجوع کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو رجوع کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی پیچھے کہیں دور جا رہا ہے پھر پلٹ جائے تو لوٹنا، رجع کا معنی ہے لوٹنا، لا لگ گیا ساتھ میں، نہیں وہ لوٹتے، اس میں بھی دیکھیں یا جو ہے وہ، اور واو نون اس کی جمع ہے، اور اس میں بچ گیا کیا؟ را جیم عین، اس کا روٹ ورڈ بچ گیا، ٹھیک ہے۔ او کا صیبن، او کا معنی ہوتا ہے یا، کا صیبن، یہ کاف دوبارہ سے آیا ہے، کاف کا معنی ہے جیسے، مانند، اور یہ صیبن جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے صاد یا، صاد واو با، صوب، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز اوپر سے اترنا، یعنی مصیبت کے لیے بھی صوب کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، پہنچنے کے لیے بھی صوب کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے یہ زوردار بارش کی طرف ہے، کیونکہ بارش بھی اوپر سے آتی ہے نا۔
من السماء اور مراد اس سے وہی ہے، یعنی قرآن کریم اور جو وہی آ رہی تھی. من السماء یہاں پہ سمائی سے مراد بلندی ہے اصل میں، اور سین میم واو کا معنی جو ہوتا ہے وہ بلندی ہی ہے اوپر سے، اور اس وقت اس کو آسمان سے وہ کیا گیا کیونکہ آسمان سے ہی آ رہی، ظاہر ہے ہمارے لیے بلند آسمان ہے. فی ہی اس میں، کس میں؟ اس بارش میں. ظلماتن اندھیرے ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں. اندھیرے کیسے؟ ایک تو بارش کا اندھیرا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب موسلا دار بارش ہوتی ہے تو ویژن کلیئر نہیں ہوتا. دوسرا رات کا اندھیرا، اور تیسرا جب بادل آتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ مزید اندھیرے، یعنی کہ ڈبل 3 مرتبہ اندھیرے ہو گئے نا. ورعدن اس میں گرج بھی ہے، یعنی کہ زور کی آواز ہے. برق، برق جو ہے وہ بجلی کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا برقی آلات، یا پھر زرق برق کپڑے پہننا، تو برق جو ہے وہ ہمارا عربی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یجعلون، جیم عین لام، جعل، جعل کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں کرنا، یعنی بنانا یا کرنا جو بھی ہے. تو ایک حالت سے یہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈال لیتے ہیں، یعنی کہ اپنے نیچے ہاتھ جو ہیں ان کو دوسری حالت میں لے کے جا رہے ہیں تو وہ ڈال لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں، کہ اس کو کہاں ڈالتے ہیں اور کیا ڈالتے ہیں؟ پہلے تو اصابعہم، اصبع کی جمع ہے، اصابع کا معنی ہوتا ہے انگلیوں کی پوریں. ہم اپنی انگلیوں کی پوریں وہ ڈال لیتے ہیں. فی آذانہم اپنے کانوں میں. اذن کی جمع ہے آذانہم. من سوائکی، سوائکی یعنی کہ کڑک کے، یعنی جو بجلی کا کڑک ہے، یہ سائقہ کی جمع ہے، سائقتن کی جمع، اور اس کا معنی ہے بجلی کے کڑاکوں سے، یعنی ہوش و حواس گم کر دینے والی جو بجلی ہے. اتنی تیز بجلی ہے جس میں کہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور بہت سخت اس میں جو ہے وہ سخت اس میں روشنی بھی ہے، آواز بھی ہے، اس سے اس کے کڑاکے ہیں بجلی کے. حذرا بچنے کے لیے، الموتی موت سے، یعنی حذرا کا معنی بیسیکلی ڈرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر بچنے کا مفہوم میں لیا گیا. پھر واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے. جب بھی کسی فعل کے ساتھ میم کا لفظ میم لگ جاتا ہے تو وہ پھر ڈوئر کے معنی میں آ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مقتول، یعنی کہ قتل ہونے والا میم سے. اسی طرح اور بھی ہم ورڈ اس طرح سے لے لیتے ہیں، ایگزیکٹلی میرے یاد میں یاد نہیں آ رہا. جیسے مسجد ہے، مسجد میں میم لگ جاتا ہے. اسی طرح اور بھی ورڈز ہیں. بالکافرین کافروں کو، یہاں پہ جو با ہے وہ زائد ہے، اور کافروں کو یعنی کہ، اور کفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. تو یہ بیسیکلی اپنے اندر جو فطری ان کے اندر ایمان ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ فطرت پہ ہے نا، تو جب کوئی شخص اپنی فطرت کو مس کر کے اس کو ڈھانپ دیتا ہے تو وہ کفر ہے، وہ کفر کر رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کفر کی بات کریں، کافرین کا لفظ لے لیں. تو بیسیکلی کافرین کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں. صرف کافر وہ نہیں ہے جو کہ انکار کر رہا ہے، کافر وہ بھی ہے جو کہ عمل سے تو نہیں کر کے دکھا رہا، منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں لیکن کر نہیں رہا. تو کفرہ وہ بھی ہے، ڈھانپ رہا ہے نا، وہ بیسیکلی وہ سچائی کو چھپا رہا ہے. اصل میں جو اس کی سچائی ہے، وہ جانتا ہے کہ چوری کرنا غلط بات ہے، وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، لیکن اسٹل وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کو ڈھانپ دے رہا ہے. تو یہ کفرہ یہاں پر اس معنوں میں ہے. یکادو قریب ہے، کاف واو دال اس کا روٹ ہے قریب، یعنی کہ سون، ایز سون ہم کہتے ہیں نا اس طرح. البرقو بجلی کی چمک، یعنی کہ وہ بجلی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے، باراقاف. یختفو، خاطافا اس کا روٹ ہے کہ وہ اچک لے، بلندی سے کوئی چیز ایک دم سے جھپٹ لیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے خطفہ. اس کے لیے آتا ہے ورڈ، جیسے کوئی چیل جو ہے وہ اپنا کوئی چیز لے کے جاتی ہے اس طرح سے ٹارگٹ بنا کے. ابصارہم، بصرا باصادرا، نگاہیں ان کی، یعنی کہ اتنی تیز روشنی ہو کہ وہ ان کی آنکھیں ہی چندیا جاتی نا، ایک دم بلائنڈ ہو جاتا ہے بندہ، ایک دم کچھ نظر نہیں آتا، ایک دم اتنی تیز روشنی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو روشنی ہے وہ ان کی آنکھوں کو اچھک ہی لے جائے. کلما جب کبھی وہ روشنی کرتی ہے، اضاء یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، اضاءت اسی کا ہی لفظ ہے. جب وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہی اس میں. میم شین یا مشو کا معنی ہوتا ہے چلنا، یعنی کہ یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تو
مشو کا معنی جو چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی اس روشنی میں وہ چلنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا اور جب اظلما وہ اندھیرا کر دیتی ہے یعنی مشکل ہو جاتی ہے، تو علیہم علا پلس ہم ملا کے علیہم ہو گیا، ان پر قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کاف واو میم قوم اس کا روٹ ورڈ ہے سیدھا کھڑا کرنا. نماز کو بھی کہتے ہیں ہم اقیم الصلاۃ، یہ بھی اسی ورڈ سے، یعنی کہ نماز کو سیدھا قائم کرو، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی نا، بیسیکلی قیام سے ہے. ولو اور اگر شاء کا معنی روٹ ورڈ ہے شین یا اور حمزہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے مرضی. اور اللہ کے لیے جب مرضی کا لفظ آتا ہے تو ہم مشیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بہت دفعہ آپ پڑھتے ہیں نا ان شاء اللہ، ما شاء اللہ، تو مشیت مرضی. شاء اگر چاہے، اللہ اللہ، لذہبا البتہ وہ لے جائے. لا کا معنی ضرور، بضرور کے معنی ہے کہ ضرور ہی وہ لے جائے. کیا لے جائے؟ بسمعہم اس میں با جو ہے وہ زائد ہے، ان کے کان، ان کی سماعت لے جائے. وہ ابصارہم اور ان کی آنکھیں یعنی ان کی بصارت لے جائے. ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ بہترین انداز سے منصوبہ بنا کر کوئی کام کرنے والا. قدیر اس کا معنی ہے، یعنی کہ یہ ایسی صفت ہے جس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، اور طاقت اور قوت رکھنا ہے بیسیکلی اس کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت بھی رکھتا ہے، قوت بھی رکھتا ہے، اور پلاننگ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے کیا کام کرنا ہے. تو مطلب پراپر وے میں کام ہو رہا ہے، جس قادر صرف قبضہ نہیں ہے، اس میں قدیر کا لفظ آ رہا ہے. قادر نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، قدیر کا لفظ کہا ہے. قدیر کے اندر بہترین انداز میں کوئی کام کرنا، بہترین انداز، پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، اور قوت کے ساتھ.